أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبله الرسل أشياء وجبها فما أشياء أول الله بذرية البشر ووصم كل شيء ما أداه في الضلال والعدم كما كان الله شأنه كل شيء خالق وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صلوات نهایت ہی عزتدار شرفا مومنین کریم اللہ شکر ہے اس نے زندگی کا گناہ کاروں کو توبہ کا موقع نصیب فرمایا اپنے آپ کو صالحین دے شمار ہونے کا موقع نصیب فرمایا اللہ نے اپنے تابعدار بندیاں دے وچ شمار ہونے کا موقع نصیب فرمایا یقیناً اللہ اپنے قرآن صاحب ایمان کو بار بار مختلف درجات مختلف اپنے انعامات اور اپنی ہدایت مختلف رستوں کی طرف متوجہ کرے تھے تاکہ حضرت انسان اپنے مالک اللہ کی بے پناہ نعمت اور رحمت کو باغنے زندگی یقیناً انسان دی تو تھوڑی ہے لیکن انسان دے خواب ارادے بڑے طولانی ہیں اگر صحیح معنی حضرت انسان اپنے آپ کو سمجھ بجے کہ اللہ میں کو اپنا کیا چاہتا ہے اس آیت کا ترجمہ ہی انسان واسطے کافی ہے بالاخص علی گلی شیعہ واسطے کافی ہے اور زہرا دے باب کی عظمت سمجھن واسطے کافی ہے اور اپنی آخرتی کامیابی واسطے حضرت انسان اگر قرآن کی آیت کو کما حق ہو اپنے وجود کے ہوتے آیا بلائی چکرے کی حکومت گن کے لگاوے سمجھے کہ انہیں نجات واسطے کافی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو آئے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ تو سجو اپنے آپ کو آدھے ہو جو بھرے علاقے جو بھرے وسیع جو بھرے موضے جو اچھے علی والے ہیں اگر انسان آیات خطوخات کو دیکھے کاش آتے ہیں بڑے معاشرے میں جو اپنے آپ میں ایسا اپنی ضرورت اور قرآن کے متن کو اپنے اسے فٹ کرنے کی کوشش کروں نا ایسا جو آتے ہیں جڑے بندے کو دیکھو بھائی یہ جلتی نہیں یہ جلتی نہیں کیوں بھائی یہ دام آنی چاہیے جیسا مولا نہیں آتے ہیں نا صاحب پر اگر اللہ رب العزت نے انہاں خوش نصیبہ وچوں انہاں امیر لوگاں جو ساتھ شمار فرمائے سارے دامانے جو نبی ہے تو مصطفیٰ جیسا کتاب ہے تو قرآن جیسی کعبہ ہے تو قبلہ جیسا امام ہے تو امیر المومنین جیسا آئے اور یارہ مجڑے حجت خدا راہ پر مولا تعالی نصیب فرمائے پت انسان آئی قرآن دے ترازو دے ذریعے ایسا اپنا خود وزن کر گنوں کیا اللہ نے جو اتنے انعامات ساکو مستحق قرار دیتے کیا ایسا انہاں انعامات دے اللہ دے شکر گزار بندیاں جو شمار ہونے دے قابل ہیں یا شمار ہونے دے قابل
نہیں اسا زندہ ہیں اگر شمار نہیں ہو سکتے انہاں بندے ہیں تو آج اسا اپنی انہاں کوتاہیاں دی معافی چمنگو اپنے گناہ کو باز آونیو اللہ نے ولی یہ سزا پر دیتا ہے بس علی ولی دے دسائیو رستے تے ملو ان چلن دی کوشش کر یہ آسان ہے کوئی مشکل جڑے اندر آسان ہے میں جناب مولا امیر المومنین تے بلند تر صلوات آسان ہے یہ مشکل نہیں آسان ہے کہ اللہ کا قرآن نے اگر تسا مومن ہو بتاتی اللہ بس تسا اطاعت اپنے نفس دی نہ کرو بلکہ تیری ہستی کو رب منے دو جس اللہ نے تو صاحب ایمان آ کے پکارے ہے جس نے تو دین اسلام دیتا ہے بدہوں دی اطاعت کرو وہاں سے دیتے ہیں کیا ساری زندگی ساری زندگی دے ہر دیج اور ہر رات ہر لمحے دے وچ اللہ دی اطاعت ہے تاسا صاحب ایمان اگر اللہ دی اطاعت نہیں تو صاحب ایمان کون ہے کیونکہ ایک نوجوان ڈاکٹر محمد آصف خان قربانی ان کا ایکسیڈنٹ ہے ان کے حساب ثواب نے یہ محفل سچا پڑھے ہیں انہوں نے درجات کی بلندی کی خاطر سیدات برکت صلوات محمد نہایت ہی جرت مند جوان اور نہایت ہی اللہ کا فرمان بردار بندہ آئمہ خدا علیہ السلام نے نقشے قدم تے چلانا لا یہ اصل نے فاتح تے پہنچے ہیں میجر ڈاکٹر عارف صاحب قربانی کے کو انہوں نے چھوٹے بھائی ہیں بچہ بھائی کے پتہ لگے غور کرنا ہے جیڑے بندے اللہ دی اطاعت کریں اللہ انعام دے گئے بھی ان کا جتنے ہو رہا ہے نا تے انہوں کا کوئی مسئلہ نہ یہ روزگار کوئی نہیں تو اس جوان نے کیا کیتا ہے بجائے اتنا اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور اتنا علماء کو محبت ہے اتنا قرآن اور دین اسلام نال محبت ہے جو ہر وقت کو مطالعہ کرے نہ رہے غور و فکر کرے نہ رہے تنخواہ ملے گھر آدھے تک غریب میں تقسیم کر دے دیکھ آدھے بڑی تو بڑی گڈیاں پراٹو گر سکتا لیکن قرآن موٹر سائیکل پہ رہا وہ دیکھ آدھا دنیا کے آمن کا مقصد ہے جو اللہ نے بندے کی خدمت کرو جوان لیکن اتنے ضرور کر گئے ہیں جناب حال سنے سے کہ غریبہ کو ریڑیاں دیتے نہ تاکہ ان کے فروغ رکھ کے اپنے گھر کا گزارا کریں کوئی بڑا بڑا کے گزارا کرے کوئی سبزی انہیں بیچ کے رہی گزارا کرے مختلف قسم دے اس واسطے یاد رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو کچھ بندے ایسے ہوئے جڑے چاہتے میری کوٹیاں ہوئے میری چنگیاں گڈیاں ہوئے میری شہرت ہوئے میری واہ واہ ہوئے اللہ شاہدی دے نوجوانی جگر کوئی علماء باوے نا اس واسطے ائمہ خدا فرمائیں ای دنیا تے خوش نصیب ہے وہ بندہ جے کو اللہ نے ترائے نعمتاں عطا فرمائے کتنیاں ترائے نعمتاں پہلی یہ نعمت اگر اللہ نے وہ نصیب فرمائیے وہ روز ہی ملیے تو اپنے وطن کو یہ خوش نصیب ہے یہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے جن کو اللہ نے روز ہی وطن دے عطا فرمائیے دوسرا معصوم فرمانے خوش نصیب ہے وہ بندہ جن کو اللہ نے علماء بھی صحبت نصیب فرمائیے اور یقیناً وہ خوش نصیب انسان آ کے اللہ نے روزی دیتی ہے تو اپنے ضلع اپنے وسیب کی خدمت پھر ماں کا سر بھی فخر کو بلند رہا کہ ترائے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے وہ اس شعبے کو تجارت نہیں بنایا بلکہ عبادت بنائی لوگوں کا اگر غور کرو 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہو گیا تو وہ دیتا اب یہ بندہ دے سکتا ہے خدا شاید 30-40 ہزار کا کام کر چھوڑے تاکہ ان کا مقصد
جڑا علم حاصل کیتا ہے ڈاکٹریٹ یا ڈگریاں حاصل کیتا پر اللہ نے کو بے پناہ عقل بھی عطا فرمایا، نام شعور بھی عطا فرمایا کہ وہ بندے کو اللہ نے روزی عطا کی دی آئی اپنے بدن دے بات اللہ نے وہ دوسرا انعام ہے نہیں کہا علماء دے نال دی بڑی برکت رہتی علماء دا بڑا کر دیتا انہاں تے سوالات کرے دلیل منگتا اینے ہر شے کو قبول نہیں کرے گا معصوم پر میں نے تیسرا او بندہ خوش نصیب ہے جے کو اللہ نے ایک طاقت عطا فرمائیے جو پانچ نمازاں کلے نہیں پڑھتا جماعت نال پڑھتا جیڑا بندہ پنجے نمازاں جماعت نال پڑھے اے اللہ دے خوش نصیب بندیاں دے بھی شامل ہے۔ اے اللہ رب العزت خوش قسمت انساناں دیاں نشانیاں بھی دسیں کیونکہ آئے صاحب ایمان کیا کر اللہ دی اطاعت کر رسولہ اور دے رسول دی اطاعت کر میں کہیں چاہتا اگر انسان سمجھے اندھے واسطے بہت بڑی بات ہے اگر نہ سمجھے ایک آدمی ہے کہ نبی نے دور چران ہے لیکن 20 سال ہو گئے دعا مگتے لیکن انہی اولاد کو بھی اولاد نہ تھئی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے غالب چلہ کی عبادت پہ کرے دیا ہے یہ عابد بھی عبادت گزارا اپنی بیوی نہ مشورہ کیتا 30 سال ہو گئے اولاد نہیں تھی دیوان اللہ تو رحمان ہے اللہ کا نبی موجود ہے کیوں نہ ہو گئے ہو سکتا ہے اللہ میں عابد کی نسوے اپنے حجت سن کے لے اے نبی دی بارگاہ وچ پہنچا اللہ دا نبی 30 سال ہو گئے دعا منگدے اللہ اولاد نہیں دیتی تسا دعا فرماؤ اللہ دے نبی نے دعا منگی دیکھ کے فرمایا اے عبد خدا اللہ نے دعا کو قبول فرمائے اللہ کے قرآن کریم بیٹا عطا فرمیشی مگر جوانی دے عالم وچ تو دی شادی کرے سے شادی دی پہلی رات اور لقمہ اجل بن سی بس اللہ کو اپنے دربار کی بلا کے سے لیکن یہ سوچا ہے کہ نبی دی دعا کا مکمل ہوئی قبول بھی ہوئی کھانی چاہیا بیوی کو نسوس اللہ اولاد کا دے گا پہ دے دے بیٹا پہ لیکن آئین عالم شباب شادی دی پہلی رات ان کی موت کی خبر سن کے رہی حوصلہ کرنا پڑسی انہیں کیا تھا ضعیف ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی جوانی کو پہلے ایسا قدر جوان سکوں لیکن اللہ نے جو فیصلے انہیں کو قبول کرنا چاہیے وہ مالک کے ناس دیتا تائیں خوشا سے دیسی تے واپس گھن گھن سے تائیں انہیں مال ہو بس اللہ نے 9 ماہ بعد انہوں نے جھولی کو آباد فرمایا بیٹا جوان ہو گیا دعائیں ضعیف بیوما شادی نہیں کریں گے جو شادی کی پہلی رات ایک دعا کری موت میں آئیں اپنی لپیٹ دے گھن گھن ہے لیکن اچانک موت کا جو گلدستہ اللہ نے جو سمجھاونا شادی کرنی پہ گئی لیکن پہلی رات پیو ماں حیران رہے جو انہیں خبر آئی لیکن صبح سورج لکھا نے تب پتر خوشحال اور زندہ پوچھا نہیں گزرا لکھا نے خوشحال خوشیاں بدلیاں میں تے زندہ جیلے 7 نہیں گزر گئے پیو ماں خوش ہویا اٹھے جوانو اللہ دے نبی کو رہے اللہ دے نبی کہے جو کچھ آپ کا سچے شک کوئی نہیں کیا وجہ ہے اسا بیٹے دی شادی بھی کی دیئے این جوانی ہے اسا دا پہلی رات ہی انتظار چ رہے ہیں جو موت کی خبر آگے غمگین رہے ہیں لیکن 7 روز ہو گئے سارا بیٹا زندہ ہے اللہ کے نبی نے توقع فرمایا جناب جبرائیل آئے دیکھ کے فرمایا یقیناً میرا نبی نہ قرآن کا سچ فرمائے مگر میں جو رحمان اپنے بندے نہ محبت رکھتا پہلی رات شادی دی آئی اے آئی مصروف لذیذ کھانا میاں تے بیوی واسطے آئے انہوں میرا ضعیف تے کمزور
جوانا نہ بزرگ بندہ ایندے دروازے پہ آئے دکل باپ کی دس میں بھکھا بس اون دے بھکھے آخر دی دے رہی اس جوان نے او لذیذ کھانا آپ نہیں کھانا وہ میرے کمزور بندے کو چلیتا سی کیا کہتا سی وہ میرے کمزور بندے کو دیتا سی پہلی رات لذیذ کھانا چھوڑس میں اللہ نے ان کو صدقہ قرار چڑھتا ہے اور میں مالک نے ان زندگی بڑھا چھوڑی جوانوں یاد رکھو اپنے آپ کو صدقہ دے مرد آدھی بناؤ اپنے آپ کو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرن آدھی بناؤ خدا شاہد ہے یہ جڑا مر ویندے نا یہ مرن آنے دا نام اعمال بند ہو ویندے ہن آپ حرکت نہیں کر سکدا نہ بول سکدا ہے نہ دیکھ سکدا ہے نہ سن سکدا ہے تاکہ یہ جگہ محرم تے غیر محرم دی تمیز کرے ان آنکھی کو استعمال کرے ہن آپ تک کچھ نہیں کر سکدا یہ آس جنا دے جو میرا بیرا مینوں کچھ بھیجے سی میرا بڑھڑا بابا میرے واسطے کچھ بھیجے سی او میری ضعیفہ ماں جیڑی میرے نال محبت رکھ دیے میری جدائی آرام نہیں کرے دی میرے واسطے کوئی شے بھیجے سی او لوگ جنہ دی میں مدد کرے نہ سونا لینا احترام کرے نہ انہاں دے کام نہ حامی آج ہی بے بسی دے عالم دے وچ او میرے کام آسے معصوم پر میرے انتظار چلان دے او قبر اج سب بنن آلا فرمائے جیلے اپنے مرحوم کو قبر دے حوالے کرنا تے تمیز قبر بند ہوے اے امام جعفر بن صادق علیہ السلام دے مننا دا برکت محمد بڑی غور کرنا بات ہے ان جملے کو اپنے سینے چھپانا ہے اس مرحوم دی بخشش واسطے دعا مانگنی ہے لیکن معصوم کیا فرمایا تیرے چھٹے امام نے صادق امام نے سچے امام نے تیرا مکتب جس امام دے نام آلے امام فرمایا اپنے مرحوم تے او جیڑا منا دے من مٹی تلے آج دیکھ چھپ گئے اندے تے رام کرے آئے اپنے استطاعت مطابق سب کو زیادہ صدقہ دے کے رہی اس میت دے رحم کر صدقہ دے فرمائے اگر صدقہ دے مندے قدرت نہیں رکھدا طاقت نہیں رکھدا کوئی تو ہو سی رشتے دار چو کوئی تو ہو سی دوست چو کوئی تو ہو سی ہمسایہ چو کوئی تو ہو سی اقربا دے وچوں اگر صدقہ اپنے اس موشن واسطے نہیں دے سکدا وقت میں معصوم پیا دسینا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو ابن طاؤس علیہ السلام نے تیرے میرے آقا کو منتقل اور نقل فرمایا فرمائے 2 رکعت نماز اگر کوئی حضرت انسان چپڑے اپنے مرحوم دے واسطے بہت بڑا کو بھی اجر مل سی اور ان دے واسطے بہترین ہدیہ بن سی کرے کیا فرمائے 2 رکعت نماز چپڑے ایک اشارے قبر کو لانا کے 2 رکعت نماز اس نیت نال پڑھے ان دی بخشش ہو جائے ان دی پہلی رات وہ جڑی پتھر نیچے مشکل ہے وہ آسانی کی بدل ہوئے انہیں واسطے تحفہ بھیجنا چاہتے معصوم فرمین پہلی رکعت دی کہ 2 مرتبہ سورہ توحید چپڑے اور کرنا جوانو ابھی آج شامل سی فرمائنے پہلی رکعت دی الحمدللہ 2 مرتبہ سورہ توحید چپڑے دوسری رکعت دی سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر چپڑے کہ بنا ہونا کہ کدھر رکوع کر کدھر سجدے کر کدھر اے تشاہد سلام تو بعد اپنے ہاتھ دعا دے بلند چکرے پیوں کو چاہ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا سرابہا الہ قبر حاضر میت ڈاکٹر محمد حاسم خان ابن فلاں فرمینے لیے آخر دی دیر ہے اسی وقت اے جملہ سی الہ قبر اللہ اس میت دی قبر دے وچ 1000 ملائکہ
فرشتہ کو بھیج دے سو. کتنے فرشتہ کو غور کرنا مومنین. 1000 ملک فوراً ایدی دعا ختم نہ ہو سی اس مرحوم دی قبر دے وچ داخل ہو گئے سے ہر فرشتے دے ہاتھ دے وچ ایک لباس ہو سی. فرمائے نے آپریشن کیا کتنا عرصہ راشن. فرمائے نے جڑی 2 رکعت نماز پڑھیے اپنے رسول نے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق وہ فرشتے وہ جڑے چھوٹے جائیں گھر دے وچ ایدا ہمسایا رشتہ دار بھرا بھی آندا ہا جب تک حضرت اسرافیل سور نہ پھٹے سی اس وقت تک اے مرحوم دی قبر اجلاسے نو دی قبر کو کشادہ کرے دے رہے ویسے. فرمائے نے ایڈا بڑا عجر اور اس سے مبارک کرے سے اس میت واسطے. فرمائے نے جس آدمی نے ایک تحفہ بھیجے اے سورج نکل دے نا اللہ نے خالق کردہ جتنی چیزاں تے روشنی پہنے انہاں دی تعداد کے مطابق اس پڑھن والے کو اس تحفہ بھیجن والے کو اللہ اجر عطا فرمائے. اور اللہ جڑا اوندا درجہ ہے وہ تو بلند کرے سی 40 درجہ اس دنیا دے وچ اللہ اوندا بلند کر دے سی. خوف کرو مرحوم کو جیڑے خوف ہو گئے پیو ہے ماں ہے رشتے دار ہے وہ تیری میری طرف دیکھ رہی ہے. سب تو پہلے انہیں قرضہ ادا کرو. حج واجب حج کرو. نمازاں جس پڑھیا نمازاں پڑھواؤ. اگر روزے جس رکھے انہیں روزے رکھواؤ. اگر کہنا نہ چاکی ہے ان کو منانے کی کوشش کرو. ائمہ نے اتنا فرمائے اے علی والا اے امام جعفر صادق نے منا آنا محمد دیکھ کے فرمائے نے جب کوئی نیکی کرے ضعیف کو پانی پلانے چھوٹے نال محبت کرے اللہ حج نصیب کرے اون جگہ تے بنے اپنے رشتہ دار کو دعا دے وچوں بھولانے. اگر اللہ نے تے گزاری دا موقع نصیب فرمائے کہ اچھے کام کرنے دا موقع نصیب فرمائے اللہ دی رحمت وسیع ہے اپنی اس دعا دے وچ اپنے بھرا کو نہ بھولے اپنے والدین کو نہ بھولے اپنی شرم و حیا والی بیوی کو نہ بھولے اپنے اچھے ہمسائے کو نہ بھولے اپنے اچھے مومن علی والے کو تقریم اللہ صحیح مانے اسے سارے کو اے رسول اللہ دی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے جو دین مبین سب نصیب فرمائے اور جو رہبر عطا فرمائے اپنی کرن کی بجائے اللہ کے دین مبین کے مطابق ائمہ خدا علیہ السلام دے دسائے طریقے اور سلیقے کے مطابق اس سارے کو اللہ زندگی بسر کرن کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.